پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے. اس سے پہلے 4 بار انہیں طلب کیا گیا تھا لیکن آج وہ پیش ہوئے. یہ دوسری بار تھا کہ نیب میں وہ پیش ہوئے. نیب نے ان سے زرداری گروپ آف کمپنیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے سوالات پوچھے. یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر زرداری گروپ آف کمپنیز کا تعلق اس کیس سے ہے, تحقیقات ہے جو کہ جے وی اوپل کیس میں نیب کر رہی ہے. پچھلے سال 20 مارچ کو بلاول بھٹو پاک لین کیس میں اپنے والد کے ساتھ نیب کے دفتر گئے تھے. نیب نے بلاول کو متعدد سوالات پر مشتمل سوال نامے دیے تھے, ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے اور اس کے بعد اب یہ بلاول بھٹو زرداری کی طویل عرصے کے بعد ان کی پیشی تھی. آج جب وہ نیب سے باہر آئے انہوں نے اس کو ایک سیاسی کہا کہ ان کو سیاسی طور پہ ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو سیاسی طور پہ دباؤ میں لانے کی کوشش ہے, اور نیب سے نکل کے انہوں نے بھرپور سیاسی بیان دیا. جس ایکوزیشن میں بلایا جا رہا ہے میں نہ کبھی کسی بزنس ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی انوالو تھا, کسی ڈے ٹو ڈے افیئرز میں انوالو تھا. اگر میں انوالو ہی ہوتا, جو پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں نہ حکومت کا زمین ہے نہ حکومت کا پیسہ ہے, میں اس وقت پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا, تو نیب کا کیا تک بنتا ہے کہ مجھے بلایا جائے, مجھ سے پوچھا جائے, مجھ سے سوال کیا جائے, جب میں نے آپ کے سوالات کا جواب پہلے بھی دیا ہے. میں 7 ایئرز کا تھا جب میں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر بنا تھا. ہمیں یہ امید نہیں تھا کہ نیب والے 7 ایئرز اولڈ کا بچہ کے اوپر کیس بنائیں گے. میرا چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, میرا ایکشنز بھی آپ کو بتاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکم کیا گیا کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کے متعلق اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے متعلق جے آئی ٹی کے اپنے وکیل نے مان لیے ہیں کہ ان کے تجویزات غلط تھے, اس کو ری ایگزامن کرنا پڑیں گے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ایسٹ ریکوری اور بہت امپورٹنٹ تحقیقات کر رہے ہیں احتساب کے حوالے سے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنیز کے معاملات جس میں سرکاری زمین کہیں انوالو نہیں ہے, وہ پرائیویٹ کمپنی کے ڈائریکٹر تھے یا وہ چھوٹے تھے یا اگر وہ آپریشنل بھی تھے, ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ 9 مہینے تک تو ان سے کچھ نہیں پوچھا گیا. اب جب انہوں نے تحریک چلانے کی بات کی تو نیب نے ان کو طلب کیا. گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ 100% سیاسی معاملہ ہے اور سیاسی دباؤ کا کیس ہے. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے, اگر یہ سیاسی دباؤ کا کیس ہوتا تو پھر انہیں تو یہ الزام دینا چاہیے اس وقت جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اس دور میں یہ فیک اکاؤنٹس کے کیسز سب سے پہلے سٹارٹ ہوئے. پھر اس کے اوپر چونکہ ایکشن نہیں ہو رہا تو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, پھر ایک جے آئی ٹی بنی, اور اس جے آئی ٹی کے بعد یہ تمام کیسز نیب کو ریفر ہوئے. اور جے آئی ٹی سے ریفر ہوئے کیسز میں سے ابھی شاید 5 یا 6 کیسز نیب میں کورٹس میں فائل ہو چکے ہیں, باقی انڈر انویسٹیگیشن ہیں. میں نے آج بھی اپنی ایک پریس ٹاک کے اندر جب میں بلاول صاحب کی بات سن رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو موڑ کے اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جب یہ فرماتے ہیں صاحب کہ جب میں کمپنی کا شیئر ہولڈر بنا تو میں 7 سال کا تھا, بالکل درست کہتے ہیں, لیکن آپ سے جس مدت کا سوال کیا جا رہا ہے وہ 2011 سے لے کے 2014 تک ہے. تب 1.25 ارب روپے کی کمپنی جو ٹرانزیکشن اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے ہوئی, اور اس سے سندھ میں تقریباً 1.25 ارب روپے کی جائیداد خریدی گئی اس کو لیجیٹمیٹ شو کرنے کے لیے. تو اس کے اوپر آپ سے سوال جواب ہوتے ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو طبیعت پہ اتنا ناگوار کیوں گزرتا ہے. میں نے جب اس بات کو سنا کہ جب ساری باتیں سنی اور تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ نیب نے تو آج ان کو اس لیے بلایا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب یہ آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جو باتیں کی تھی اپنے بیان میں بتایا تھا کہ جو میرا اس کمپنی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے کہیں سگنیچرز نہیں ہیں, میں نے کسی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ جو اسپیسیفک انہوں نے کوشچن کیا جس بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگز کا, اس میں شمولیت سے انکار کیا تھا. جب انہوں نے انکار کیا اور نیب نے اس فیکٹ کو ویریفائی کیا تو وہ نلیفائی ہو گیا, کیونکہ بلاول صاحب نے فرمایا میں تو اس وقت ملک میں موجود ہی نہیں تھا. وہ آئی بی ایم ایس ڈیٹا ہوتا ہے, آپ کی ٹریول ہسٹری وہ بتا دیتی ہے کہ آپ کس اسنا میں پاکستان میں ہیں اور کس دور میں آپ پاکستان سے باہر ہیں.
اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیب کو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منٹس بھی مل گئے جس کے اندر ان کے سگنیچرز بھی موجود ہیں. تو اس چیز کے اوپر جب ان سے سوال کیا گیا تو میرا خیال ہے آج جو برہمی تھی وہ شاید اسی وجہ سے تھی. لیکن ان سب چیزوں سے قطع نظر اصل ایشو یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کانسیپٹ رکھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کا کوئی بھی شخص انٹچیبل ہے, ہر کسی کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. دیکھیے ہمارے جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جیسے سپریم کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, جب سپریم کورٹ نے یہ کیس کنکلوڈ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو پر کوئی الزام نہیں ہے اور بلاول بھٹو کو ایک طرح سے ایکزونریٹ کیا تھا. بلاول بھٹو کہتے ہیں ان کو معصوم قرار دیا تھا. وہ ویلڈ نہیں ہے آرگومنٹ؟ دیکھیں وہ آرگومنٹ بالکل ویلڈ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے بلاول صاحب کے ساتھ میں آج بھی دیکھ رہا تھا ان کے وکلا بھی کھڑے ہوئے تھے. چلے میں یہ مان لیتا ہوں بلاول صاحب کی ساری تعلیم و تربیت اور پرورش دبئی میں ہوئی ہے, پاکستان کے قوانین اور باقی چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے, لیکن عدالت کے اندر جو عدالت کا حکم ہوتا ہے یا فیصلہ ہوتا ہے وہ ان رائٹنگ ہوتا ہے, وہ کورٹ آرڈر کی صورت میں یا ججمنٹ کی صورت میں آتا ہے. اب جس دن کا یہ فرما رہے ہیں کہ کورٹ نے یہ کہا تھا کہ بلاول معصوم ہیں, تو وہ ایک کورٹ میں زبانی بات تو شاید ہوئی ہو, لیکن اس دن کا جو ریٹن آرڈر ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھ مراد علی شاہ کا نام لکھا ہوا ہے. ایک اس میں حکم تھا ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے, کیونکہ اس کے اوپر کہا گیا کہ بلاول کی ذات کی حد تک اس کو ری کنسیڈر کرے گی جو نیب ہوگی یا GIT کرے گی, اور جو مراد علی شاہ کا نام اس لیے نکالا جائے کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر ہیں اور جب تک تحقیقات ہو رہی ہیں فردر, اگر ان کا نام ECL پہ رہتا ہے تو ان کو حکومتی معاملات میں مداخلت ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ آگے ہی 4 لائنوں میں سطروں میں واضح لکھ دیا کہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے یہ کہ تمام الزامات سے بری الذمہ ہیں, نیب اس میں فردر انویسٹیگیٹ کرے گی اور یہ حق رکھتی ہے کہ اس کیسز میں ان سے بلا بھی سکتی ہے, پوچھ بھی سکتی ہے اور دوبارہ ECL میں نام ڈلوا بھی سکتی ہے. یہ اس فیصلے میں بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے. اب یہ ریٹن فیصلے کے ہوتے ہوئے ابھی تک وہ طوطے کی رٹ لگا رہے ہیں کہ مجھے بے گناہ, میرے بے گناہ. بے گناہ تو نہیں, آپ کو معصوم ضرور کہا تھا, اور معصوم کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں the mother of all investigation a fake bank account اور money laundering cases, جس میں ہمارے تھا خیال یہ کہ کوئی شاید 2-2.5 درجن ریفرنسز فائل ہوں گے, 30-32 انویسٹیگیشن ہیں, اور یہ شاید پاکستان میں اتنی بڑی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے جس کا تعلق منی لانڈرنگ سے, کرپشن سے ہے. اب اس میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بیلز ہو رہی ہیں. آج جو پرنسپل ایکیوز ہے AG مجید, ان کی بیل ہو گئی ہے, اور یہ کیس جو ہے یہ ایک ریورس موڈ میں جاتا نظر آ رہا ہے آج AG مجید کی بیل ہونے کے بعد. اور دوسرے جو ملزمان کی جو آپ کا آرڈیننس ہے, جو پریزیڈنشیل آرڈیننس ہے نیب کا, اس کا عدالتیں بالکل وہ ویو لے رہی ہیں جو شاید آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں گے, مگر یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ پورا معاملہ ریورس موڈ میں نظر آ رہا ہے ہم جیسے آبزرورز کو. دیکھیے کامران صاحب, 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیل ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ الزام سے ہٹ گئے ہیں بری ذمہ. آج ہی اگر مثال کے طور پہ آپ AG مجید کی بیل کو دیکھ لیجئے تو وہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کی پوسٹ کنوکشن بیل بھی ہیلتھ گراؤنڈ پہ ہوئی ہے. ہیلتھ گراؤنڈ کی بیل کے ڈیفرنٹ میرٹس ہوتے ہیں. اس سے قطع نظر جو سب سے بڑی مشکلات تحقیقاتی اداروں کو ہیں کہ یہاں پہ شخصیات اتنی بڑی ہیں کہ جب ان کو ایک دفعہ بھی کسی بھی چیز کی پوچھ گچھ کے لیے دیکھیے تفتیشی ادارہ پہلے کاغذات اکٹھے کرتا ہے, پھر آپ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بلاتا ہے کہ آپ کا اس کے اوپر کیا ورژن ہے, کیونکہ آپ کا ورژن لیے بغیر اگر ہم عدالت میں چلے جائے تو کل عدالت میں پھر آپ ہی جا کے یہ وہاں پہ پلی لیتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے تو میرا ورژن لیا نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ بھی بلایا جاتا ہے تو آپ اس طرح کا رائی کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں اور جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے اور آپ کی تحریک جو آپ نے کوئی چلانی ہے وہ خطرے. تو ان سب یہ وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جو تحقیقاتی اداروں ان انویسٹیگیٹرز کے خلاف کھڑے کیے جاتے ہیں. اور دیکھیے وہ میں سمجھتا ہوں وہ بے بس اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ تو کھل کے آ کے نیب کے لوگ تو نیب کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے, وہ تو انہوں نے تو کل عدالتوں میں جا کے بتانا ہے کہ اس کے اندر کیس کے اندر کیا ہے. تو آپ اپنی پولیٹیکل پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پولیٹیکل سرکس لگاتے ہیں اس ادارے کے باہر کھڑے ہو کے, کیونکہ آپ کے اندر کے معاملات کچھ ہوتے ہیں اور باہر آ کے آپ کے پولیٹیکل سرکس لگاتے ہیں. لیکن میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں. نیب اور نیب آرڈیننس جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو کورٹس کے ججمنٹس آ رہے ہیں, ویوز آ رہے ہیں, بیلز ہو رہی ہیں, اس سے لگتا ہی ہے کہ مدر آف آل کیسز, خاص طور پہ یہ جو فیک بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیس ہے,
یہ بھی ریورس موڈ میں جا رہا ہے. یہ ریورس موڈ میں جا رہا ہے. دوبارہ میں آپ سے پوچھوں گا. دیکھیں کامران صاحب، بالکل آپ کا سوال بالکل بجا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے جس دن آرڈیننس آیا تھا تو میں آپ کے ہی پروگرام پہ آیا تھا اور آپ نے بھی کافی تعریف کی تھی کہ یہ بڑا مچ نیڈڈ تھا ریشنلائز کرنے کے لیے. اب اس وقت جو انٹرپریٹیشن عدالتوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور ایک کیس میں ہم نے دیکھا ہے جو اسپیسیفکلی راجہ پرویز اشرف صاحب کا سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے کیس میں انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، وہاں پہ نیب کا سٹانس یہ تھا کہ یہ پرسپیکٹو اپلائی ہوگا، یعنی کہ آئندہ آنے والوں کیسز کے. اب اس کے اندر یہ کہ اگر آپ نے جہاں پہ ان لافل کام ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی ڈھونڈنی ہے، یہ ریٹروسپیکٹو اپلائی نہیں ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ پیچھے بھی اپلائی ہوگا. اب اس چیز کا فیصلہ کہ یہ آرڈیننس جب تک رہتا ہے یا یہ ایکٹ بنتا ہے، اس کا اپلیکیشن کب سے ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے میری اطلاع کے مطابق نیب اس کیس کو اس آرڈر کو چیلنج بھی کر رہی ہے تاکہ انٹرپریٹیشن کے لیے جو زیادہ بہتر فورم ہوتا ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، وہاں اس کی انٹرپریٹیشن ہو، کیونکہ ہماری یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کا اطلاق فیوچر کے کیسز کے اوپر اور انویسٹیگیشنز کے اوپر ہوگا، جبکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے یہ ان کے وکلاء سے اگری کیا کہ نہیں، یہ جب سے نیب آرڈیننس بنا ہے تب سے اس کا اطلاق. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں ایک بار پھر پوچھوں گا، فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیے مشکلات تحقیقات میں ضرور ہیں. ایک سب سے بڑی مشکل پولیٹیکل پریشرز کا ہے، جو روز ایک سیاسی ڈرامہ لگا کے نیب کی دفاتر کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر شواہد کافی مضبوط ہیں اور یہ کیس کافی حد تک اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچے گا. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں سہولت کار تو بہت سارے پلی بارگین کر چکے ہیں، اپروور بن چکے ہیں، اور کچھ تو وہ اور پلی بارگینز بھی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ لوگ پلی بارگین، کیونکہ جب آپ پلی بارگین کرتے ہیں تو آپ اپنا گلٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. سنگن ہے کہ یہ جو مرکزی ملزم ہے اے جی مجید فیملی، ان کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے پلی بارگین کے لحاظ سے؟ کوئی سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں تو بڑا مشکل ہوگا میرے لیے کہنا کہ سنگن ہے کہ نہیں ہے، لیکن پلی بارگین کا آپشن ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور اس کی صرف ایک ہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے آپ اپنا گلٹ ایکسیپٹ کریں، جو اس میں اسیسمنٹ ہوئی ہے ہارم کی، اس کے پیسے ادا کریں، اور پھر وہ عدالت اس کو اپروو کرے گی تو پلی بارگین ہوگی. تو میرا اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ کسی کیس کے اندر بھی مبرہ اس کے وہ سیاستدان ہو، پرائیویٹ آدمی ہو یا سول سرونٹ ہو، اگر پلی بارگین کرنا چاہیے اور اصول کے خلاف کوئی چیز نہ ہو تو وہ پلی بارگین کر لینی چاہیے. کیونکہ کل دیکھیے عدالتوں میں بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ پلتے ہیں، پھر وہاں بھی ان کو سیکیورٹی دینی پڑتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کریں، اور ویسے بھی پلی بارگین کنوکشن کے زمرے میں آتی ہے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے. کچھ بھی ہو رہا ہو کرپشن کے کیسز میں، لیکن سندھ میں حکومتی سطح پر معاملات جاری ہیں، خاص طور پہ زمینوں کے معاملات، اور اس میں اس سے متعلقہ محکمے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ شاہکار ڈپارٹمنٹ ہے زمینوں کے لوٹ مار کے معاملات میں، اور نئے ریفرنسز فائل کر دیے نیب نے. 2 اور چیف سیکرٹریز اور لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے، جو اب نئے لینڈ یوٹیلائزیشن کے سیکرٹری لگائے گئے ان پر آلریڈی نیب کا ریفرنس ہے. یہ معاملات جاری ہیں.